السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک ہی صف میں نمازیوں کے درمیان فاصلہ قائم کیا جا رہا ہے اور تین تین فٹ پر نمازی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور اسے سنت قرار دے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد آباد کرنے کے لیے سنت ترک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اتصال صف یہ ضروری ہے اور صف میں پرجا کشادگی رکھنا یہ حرام ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ جو صف کو ملائے اللہ اپنی رحمت سے اسے ملائے، اور جو صف قطع کرے اللہ اپنی رحمت سے اسے جدا کرے۔ تو اس سے ظاہر یہی ہے کہ یہاں وعید ہے، یہ صف کا قطع کرنا یہ جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا بدعقیدہ صف میں کھڑا ہو اس کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ جس صف میں وہ کھڑے ہوں گے اتنی جگہ خالی ہوگی اور صف قطع ہوگی، اور قطع صف حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ اور آگے ارشاد فرمایا، تو جتنے اہل سنت ان کی شرکت پر راضی ہوں گے یا باوصف قدرت منع نہ کریں گے، سب گنہگار و مستحق وعید عذاب ہوں گے، اور نماز میں بھی نقص آئے گا کہ قطع صف مکروہ تحریمی ہے۔ تو اب یہاں غور فرمائیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ ان کے شریک ہونے پر جو راضی ہوں گے یا باوصف قدرت انہیں وہاں سے منع نہ کریں گے کھڑے ہونے سے، تو سب گنہگار مستحق وعید عذاب ہوں گے۔ کیا سنت کے ترک پر یہ حکم ہوتا ہے؟ اور نماز میں بھی نقص آئے گا یہ بھی فرمایا، اور فرمایا قطع صف مکروہ تحریمی ہے۔ کیا سنت کے ترک کرنے سے مکروہ تحریمی لازم آتا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے جب دور دور کھڑے ہوں گے، جبکہ حکم ہے کہ مل کر کھڑے ہوں، یہاں تک کہ اگر پہلی صف میں کچھ پرجا کچھ کشادگی ہے اور بعد والی صف پوری کر لی گئی، اب کوئی آیا تو اس کو حکم ہے کہ اس صف کو چیر کر کے اور پہلی صف میں جائے جہاں پر پرجا ہے کشادگی ہے وہاں وہ کھڑا ہو تاکہ صف مکمل ہو۔ تو یہ نماز کی حالت میں اس طرح سے اس کو اجازت ہوئی، یہ صرف سنت کے ترک کی بات نہیں ہے۔ لہذا جہاں پر کوئی مجبوری نہیں ہے، اور وہ بھی مجبوری ایسی کہ واقعی ضرر ہو اور ضرر کا گمان غالب ہو، اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تب تو وہاں ضرور یہ ضروری ہے کہ اس پرجے کو ختم کریں، اس کشادگی کو ختم کریں، اور جس طرح حدیث پاک میں حکم ہوا کہ سب مل کر کھڑے ہوں، صف بالکل مرصوص ہو، اسی طریقے سے صف لگائی جائے۔ اور اگر واقعی کہیں ایسا ہے کہ ان کی زبردستی سے اور ان کا زبردستی کرنا یہ اس کا گمان غالب ہے، اور اس کی وجہ سے اس طرح سے دور دور کھڑے ہوں گے، قریب کھڑے ہوں گے یا گرفتار کر لیں گے یا ضرر پہنچائیں گے، تو وہاں جو لوگ اس طرح کھڑے ہوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ گنہگار نہ ہوں،
یا نماز کے اعادہ کا حکم نہ ہو، جیسا کہ خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے ایک فتوے میں، جس میں کہ غیر مقلد صف میں داخل ہو، تو اخیر میں فرمایا کہ بشرط قدرت سے ہرگز اپنی جماعت میں نہ شامل ہونے دیں، اور جو مجبور ہے معذور ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں واقعی مجبوری ہے تو وہاں پر وہ حرمت کا حکم نہ ہوگا اور نماز کے اعادے کا حکم نہیں ہوگا، لیکن جہاں مجبور نہیں ہے، خواہ کے لیے صرف ایک وہم کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہ لگ جائے اس بنیاد پر اگر وہ دور دور کھڑے ہوتے ہیں تو گناہ گار بھی ہوں گے اور نماز میں بھی نقص آئے گا۔ ھذا ما ظہر لی والعلم عند ربی واللہ تعالی اعلم۔